بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اچھا، قرآن پاک کی ان آیات کا ہم ترجمہ کریں گے۔ ان فی خالق السماوات، ان بے شک فی خالق السماوات، سماوات آسمان، یعنی آسمانوں کی تخلیق میں، پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، ان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، واختلاف یعنی بدل بدل کر آنا، کیا نا، بدل بدل کر آنا، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے، یعنی کبھی رات ہو جاتی ہے کبھی دن ہو جاتا ہے، ان کے رد و بدل کے آنے میں، والفلک کے، اور کشتیوں میں، اللہ تھی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندروں میں، بما ان چیزوں کے ساتھ، ینفع نفع دیتی ہیں، ینفع الناس لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما اور اس میں جو انزل اللہ نے نازل کیا ہے، من السماء آسمان سے، من مائن یعنی پانی، یعنی آسمان سے جو پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، فاحیا اور اس نے زندہ کیا، بے ہی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، وبثا اور جو اس نے پھیلائے، فیہا اس زمین میں، من کل ہر قسم کے دابت جانور، و تصریف الریح والسحاب اور پھیرنے میں ہواؤں کے، الریح ہواؤں کے، والسحاب اور ان بادلوں میں، المسخر جو پابند کر دیے گئے ہیں، بین السماء درمیان آسمان اور زمین کے، لا آیات لقوم یعقلون، لا آیات یقیناً نشانیاں ہیں، ان کے لیے، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اتنی بڑی آیت ہے، اس کے اندر ذات مطلب بنی نوع انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پھر رات اور دن کے بدل آنے میں، بدل بدل کر آنے میں، کبھی رات ہو جاتی کبھی دن ہو جاتا ہے، والفلک اللاتی اور کشتیوں میں جو کہ سمندر کے اندر بہتی ہیں، کس کے اندر بہتی ہیں، یعنی ہوائی جہاز، بحری جہاز، کشتیاں جو ہیں سمندر میں بہتی ہیں، بے ما ان چیزوں کے ساتھ جو ینفع الناس جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، مطلب درمیان سے مچھلی نکل آتی ہے، کیکڑے نکل آتے ہیں، لوگ ان کا بزنس کرتے ہیں، گنجے نکل آتے ہیں سمندر میں سے، وما اور جو ما انزل اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل کیا ہے، من السماء آسمان سے، ٹھیک ہے، من مائن یعنی پانی، فاحیا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پانی سے زندہ کیا، کس کو، بے ہل ارد زمین کو، زمین مطلب جو ہے کہ مٹی بھری ہوئی ہے، مردہ ہے، تو جب آسمان سے بارش برستی ہے، ہم کوئی بھی چیز زمین کے اندر اگاتے ہیں یا بیج ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، لگتا ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اب دیکھیں بیج کی بھی اگر آپ صاف دیکھیں، پہلے پودا، پودے کے بعد پھل، پھل کے اوپر یعنی بیج لگتا ہے، بیج کو ہم بعض میں کھا لیتے ہیں، جیسے آم ہم نے کھا لیا، اس کی جو گٹھلی ہے وہ تو مردہ ہی ہوتی ہے نا، اس کو جب ہم زمین کے اندر بو دیتے ہیں تو اوپر سے پانی جب ڈالا جاتا ہے بارش کی صورت کے اندر، یا ویسے خود پانی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کسی سے آم کا پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ پھل ہوتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سمجھانے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر میں قدرت رکھتا ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں، اور یہ میرے حکم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ یعنی جب میں نے پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے، وبثا اور جو اس نے پھیلائے، فیہا من کل دابت اس زمین کے اوپر جو جانور ہیں، یعنی جو حلال جانور ہیں، ہم مطلب ان سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، ان کو کھاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو جانور میں نے بنائے ہیں، یہ جو زمین کے اوپر میں نے پھیلا دیے ہر قسم کے، اور میں ہی یعنی قدرت رکھتا ہوں ہواؤں کے رخ کو بدلنے میں، ٹھیک ہے، میں جب چاہوں پچھم سے، مغرب سے، آگے سے، پیچھے سے، جہاں سے مرضی ہوا چلانا تو میں چلا سکتا ہوں، اور میں اس کے اوپر قادر ہوں۔ اور پھر میں نے بادلوں کو مسخر کر دیا، پابند کر دیا ہے آسمانوں کے اوپر اور زمین کے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں نے کن کو مسخر کر دیا ہے، بادلوں کو، جب میں چاہتا ہوں
جب میں چاہتا ہوں کہ ہوا چلانی ہے، جب میں چاہتا ہوں پانی برسانا ہے، بارش برسانی ہے، اس وقت میں نے کن کہنا ہے تو اسی وقت کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہیں، اس قوم کے لیے ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں، جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ ہیں جو بناتے ہیں، من یتخذ، وہ ہیں جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، شریک، یعنی اللہ کے سوا اور کسی کو معبود بنا لیا اور کسی کی پوجا کی۔ یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کا حب، جیسے محبت کرنی چاہیے، کا حب اللہ، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنی چاہیے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اچھا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، جو کہ شرک ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو لوگ میرے سے ہٹ کے کسی اور بندے کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہیں جیسے رب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، اشد، و زیادہ سخت ہیں، حب اللہ، حب للہ، محبت کرنے میں اللہ سے، یعنی جن لوگوں نے اللہ کی ذات اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن پاک کے اوپر یعنی ایمان لایا اور اس کو مان لیا، دل سے تسلیم کر دیا، تو اللہ فرماتی ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کون؟ جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایمان لاتے ہیں۔ ولو یرا، اور اگر دنیا میں دیکھ لیں، ولو یرا، اور اگر دنیا میں دیکھ لیں، کیا دیکھ لیں جی؟ اللہ ذی ظالم، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذا یرون العذاب، اس وقت جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، انا، تو جان لیں گے بے شک القوت للہ، قوت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قوت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جمیعاً، سب کی سب، وان اللہ شدید العذاب، اور وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب آگے ساتھ ہی اللہ ذات یہ فرماتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ محبت کرتے ہیں، شدیداً زیادہ، اور پھر کہتے ہیں یہ دنیا کے اندر دیکھ لیں، وہ لوگ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ظلم کرتے ہیں، یعنی مطلب مظلوم لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف جا کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو روز آخرت میں یا اس دنیا کے اندر، تو پھر وہ کیا نہیں جان لیں گے کہ بے شک جو جتنی بھی قوتیں اس دنیا کے اندر ہیں، جو طاقت ہے، وہ کس کے مرہون منت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مرہون منت ہے، ٹھیک ہے، اور سب کے سب، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات شدید العذاب، شدید اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے دوسرے بندے کے ساتھ دو نمبری کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ جس مظلوم کا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کا وارث یا اس کا جو مسبب الاسباب ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر جب اللہ کی ذات کی لٹ چلتی ہے نا، تو پھر وہ نہیں دیکھتی کہ جناب کون گناہ گار ہے اور کون مطلب جو ہے ایمان والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے پاکستان کے حالات ہیں، بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو گلا گھونٹ کے مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حساب ہونا ہے ان حکمرانوں سے۔ اس کے اندر جرنیل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو فساد کی جڑ ہے وہ کرپٹ جرنیل ہے، جو کرپٹ جرنیل ہی لوگوں کو یا سیاستدانوں کو تیار کرتے ہیں، پھر ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ اب جیسے نواز شریف، شہباز شریف ہے، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے، ان کو وزیر اعظم بنا دیا، آپ ان کو ہی باہر بھیج دیا، ان کے کیسز بھی معاف کروا دیے نیب کے اندر ترمیم کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ بدماشی مطلب پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں ہے، تو یہ مطلب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس زمین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام قوتیں اور طاقتیں میرے پاس ہیں، اور جب میں عذاب دینے پہ آؤں گا تو وہ عذاب بہت بڑا شدید ہوگا، پھر ان کو مرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اچھا جی،
تو اسی اللہ ذات آگے یہ فرما رہی ہے. اب اس ان دو آیات میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عقل مند ہیں ان کے لیے نشانیاں بتا دی ہیں کہ جی زمین اور آسمان کے اندر اور رات اور دن کے بدلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، آسمان سے زمین کے نیچے اترنے میں، پانی اترنے میں، اور زمین کو تر و تازہ کرنے میں، زمین کو زندہ کرنے میں، اور جو جانور ہیں زمین کے اندر ان کو یعنی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ تمام نشانیاں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں. پھر ساتھ ہی اللہ ذات آگے یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں. پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اللہ ذات کے ساتھ کسی اور کو محبوب بنا دیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو بھی دیکھتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دنیا کے اندر جب لوگ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، اللہ ذات ان لوگوں کو جو شدید عذاب ہے وہ دیتا ہے، اس میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو جتنی بھی قوتیں اس دنیا کے اندر ہیں اس کی جو مطلب ڈوری ہے یا جو اس کی یعنی مطلب نکیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور تمام قوتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کی قوت حاوی ہے. اور اللہ تعالیٰ ذات کیا ہے، ایسے لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں شدید عذاب دیتا ہے. ٹھیک ہے. عذاب نہیں، شدید عذاب ہے. اس لیے لوگوں کو جو کرپٹ جرنیل ہیں، غدار جرنیل ہیں، غدار سیاستدان ہیں، غدار چیف جسٹس صاحبان ہیں، غدار جو بیوروکریٹس اور سیاستدان ہیں، ان کو اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے بجائے سے کہ جو غریب کی آہ ہے وہ لگے. اب پاکستان کے اندر کتنی ناانصافی ہو رہی ہے. یعنی لوگوں نے شہادتیں دی کس لیے کہ پاکستان آزاد ہو، لوگوں کا بھلا ہو. الٹا پاکستان جو ہے کہ مطلب کوئی بھی بندہ آواز اٹھاتا ہے اس کو جناب مار دیا جاتا ہے، یا پھر غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے گھر والوں کو اٹھا کے اس کی ننگی ویڈیو بنا دی جاتی ہے. مطلب یہ حال ہے ہمارے اداروں کا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان اداروں کے شر سے محفوظ رکھے. ایسا حال تو مطلب انڈین آرمی بھی مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین کے اندر اسرائیل بھی فوج نہیں کرتی ہوگی جو یہ حالات بنے ہوئے. اچھا آپ آگے چلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں جی، اذا تبرأ الذین، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتبعوا پیروی کی گئی. یعنی جن لوگوں کے ساتھ لوگ اللہ سے زیادہ پڑھ کے محبت کریں گے نا، ایون کہ وہ بھی بیزار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جب وہ بیزار ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، من الذین، ان سے جنہوں نے اتبعوا پیروی کی تھی، یعنی وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، اور وہ جب بیزاری محسوس کریں گے کن لوگوں سے، جو پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان سے بیزار ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا، وراوا، جب کہ وہ دیکھیں گے، وراوا العذاب، اور جب دیکھیں گے عذاب کو، وتقطع، تو منقطع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تقطع اور منقطع ہو جائیں گے، یعنی قطع تلقی کر لیں گے، بہم الاسباب، ان تمام اسباب سے. یعنی جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ یار رب کا عذاب آ رہا ہے ہمارے اوپر، تو وہ جو لوگ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے اوپر جان لٹانے والے ہیں، ان سے معافی مانگیں گے. ٹھیک ہے. اور کہیں گے اچھا یار ہماری جان چھوڑو. ٹھیک ہے. کس ڈر سے؟ اللہ کے عذاب کے ڈر سے. وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتبعوا، اتباع کیا تھا، پیروی کی تھی، لو انا، کاش کے بے شک، لانا ہو ہمارے لیے، کرتن، دنیا میں ایک بار واپسی، فتنبر، تو ہم بھی بیزار ہو جائیں گے، منہم، ان سے، کما جس طرح تبرؤ، وہ بیزار ہو گئے، منا، ہم سے. یعنی روز آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا، جب وہاں پہ کھاتے کھلیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ کی ذات سے زیادہ بڑھ کے کسی اور سے محبت کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب عذاب دیں گے تو وہ لوگ ان لوگوں سے جان چھڑائیں گے، آخرت میں چھوڑ دو. ٹھیک ہے. سوائے ان لوگوں کے جن کا تعلق اس دنیا کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا. ان کا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا کس کے لیے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا. پھر وہ لوگ وہاں پہ ان کو اپنے گلے سے لگائیں گے. لیکن جب وہ اپنی ذات کے لیے ان کو استعمال کرتے رہیں گے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، اپنے خاندان کو پالنے کے لیے، فائدے کے لیے دوسرے بندے کو استعمال کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ گئے، تو پھر اس وقت وہ لوگ ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے، ان سے جان چھڑائیں گے. ٹھیک ہے. جب ان لوگوں سے جان چھڑائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ کہیں گے کہ یار کاش
ہم دنیا میں دوبارہ جائیں. کدھر جائیں؟ دنیا میں دوبارہ جائیں, پھر اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں, اور پھر مطلب ہم لوگ ان سے بچ کے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی خالص عبادت کریں. تو بجائے اس کے کہ قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پہ یہ چیزیں بتا رہا ہے, ہم اپنے بچوں کو بتائیں, بڑوں کو بتائیں, بزرگوں کو بتائیں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہاں پہ کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے. صرف عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی. ٹھیک ہے, تو وہ اس وقت کہیں گے اچھا یا کاش ہمیں موقع مل جائے اور ہم ان لوگوں سے دوری اختیار کریں اور صرف خالصتاً اللہ کی مطلب جو ہے کیا کریں, عبادت کریں. اچھا, کذالک جناب اسی طرح دکھلائے گا ان کو, یریہم ذالکا اسی طرح, یریہم اللہ دکھلائے گا ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا, اعمالہم ان کے اعمال, حسرتاً علیہم حسرتیں بنا کر ان پر. یعنی روز آخرت میں ہر بندے کے نامہ اعمال جب دکھائے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایک چیز مطلب جو ہے نا بتائے گا, ہاں بھی دنیا کے اندر آپ کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا, آپ یہ کام کرتے رہے, تیار ہو جاؤ مطلب جو اس کام کے لیے. تو اس لیے اس دنیا کے اندر بھی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ادھر بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے, تو ہمیں وہ راستہ اپنانا ہوگا جو سرکار دو عالم وسلم کی ذات اقدس نے کیا, جو پانچوں خلفائے راشدین نے دیا ہے, جو اہل بیت نے دیا ہے, جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ان کے اوپر ہم عمل کریں گے, ان کو مطلب اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رکھیں گے, قرآن کے اوپر عمل کریں گے, تو پھر جا کے ہماری کامیابی ہے. ادروائز ہم اس دنیا کے اندر جس بندے کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آخرت والے دن ان کی اس محبت بھرے انداز کو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی صرف رضا کے لیے ہوگا, جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا رشتے داریاں سارا کچھ, ان کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے کیا ہوگا, بڑے انعام سے نوازے گا. اور پھر ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر صرف میری رضا کے لیے اور میرے نبی کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, ان کو میں بے حساب ہی جنت میں داخل کر دیتا ہوں. اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کس کے لیے جینا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جینا ہے. اور جنہوں نے دین کو یا اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا, پھر ایسا سمجھے کہ یعنی اس نے دین کو استعمال کر کے دنیاوی فائدہ تو لے لیا لیکن آخرت میں ان کے حصے میں کوئی کچھ قسم کی چیز نہیں جائے گی. اچھا, پھر جب ان کے اعمال دکھائیں گے تو پھر وہ حسرت کریں گے کہ یار کاش ہم یہ نہ کرتے. ٹھیک ہے, اور وہ بیزار ہوتے ہیں. آگے اللہ فرماتی واہم اور نہیں وہ بخارجین نکلنے والے کبھی بھی من النار آگ سے, یعنی وہ کبھی بھی آگ سے یعنی جہنم سے نکلنے والے نہیں, جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھیں. آمین.